حال ہی میں پاکستان میں ٹرانسجنڈر بل پاس ہوا ہے۔ یہ بل کیا ہے اور اس کے ہماری زندگی پر کیا اثرات ہوں گے، آج ہم اپنی ویڈیو میں اسی بارے میں بات کریں گے۔ پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ جو ریاست اسلام کے نام پر قائم ہو، اس پر واجب ہوتا ہے کہ وہ اپنے فیصلے اسلامی قوانین کے تحت کریں، نہ کہ اپنی مرضی کے تحت۔ اسلام اپنی ساخت رکھتا ہے، یہ ایک پورا دین ہے جو نہ صرف تعلیم اور معاشیات بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ یہود و نصارہ اور کچھ NGOs کی وجہ سے ایسے بل مسلمان قوموں میں نافذ کروانا چاہتے ہیں جو سراسر اسلام کے مخالف ہوں اور جن قانونوں سے مومن لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچتی ہو۔ ان کو اس سے کچھ غرض نہیں، بلکہ یہ صرف اپنے مفاد کو جانتے ہیں اور انہیں اسلام کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اب ایسا ہی کچھ روز قبل پاکستان میں ایک بل پاس ہوا ہے جسے ٹرانسجنڈر بل کا نام دیا گیا ہے۔ آج ہم اسی بارے میں بات کریں گے کہ یہ کیا ہے اور اس نے اسلامی قوانین کا کس طرح مذاق بنایا ہے۔ چلیے چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ معزز صارف، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ پاکستان میں ٹرانسجنڈر بل حال ہی میں پاس ہوا ہے جسے بظاہر خواجہ سراؤں کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس قانون میں اب کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے بغیر روک ٹوک نادرہ میں اپنی جنس تبدیل کروا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص مرد ہے، پر وہ نادرہ کو بڑی آسانی سے درخواست دے کر اپنے آپ کو عورت رجسٹرڈ کروا سکتا ہے، اور پھر وہ مرد بہت آسانی سے کسی بھی دوسرے مرد سے شادی کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ایک عورت بآسانی نادرہ کے ریکارڈ میں تبدیلی کروا کر اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کرواتی ہے تو یہ عورت اب کسی بھی دوسری عورت سے شادی کر سکتی ہے۔ یہ ہے وہ گھناؤنا کردار جو ٹرانسجنڈر بل کی آڑ میں مسلمانوں پر مسلط کیا گیا ہے۔ کہنے کو تو یہ بل خواجہ سراؤں کے لیے ہے، پر اس کی آڑ میں ہم جنس پرستی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اس کی آسان اور سادہ سی مثال یہ ہے کہ اگر پاکستان میں ہم جنس پرستی کا بل پاس کیا جاتا تو ہر شخص کو اس پر اعتراض ہوتا اور ہر مسلمان اس پر احتجاج کرتا، پر آج ہم جنس پرستی بل کو گھما پھرا کر پیش کیا گیا ہے جس کے اثرات دین اسلام پر براہ راست پڑ رہے ہیں۔ ہمیں اپنے رب سے ڈرنا چاہیے اور اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ دنیا عارضی ہے، پر کچھ مسلمان اپنے مفاد کی خاطر یہ بھول جاتے ہیں۔ ہم جنس پرستی یہود و نصارہ میں رائج ہے کیونکہ یہ شیطانی کام ہے اور اسے چلانے والی شیطانی تنظیمیں ہی ہیں۔ یہ اس خباثت کو پوری دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں۔ قرآن میں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ نور کی آیت 19 میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند ہیں، ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ نادرہ کے ریکارڈ کے مطابق 2018 سے 2021 کے دوران نادرہ کو جنس تبدیلی کی 28,723 درخواستیں موصول ہوئی ہیں، جن میں تقریباً 16,530 مرد سے عورت میں تبدیلی کی، جبکہ 15,154 درخواستیں عورت سے مرد میں تبدیلی کی ہیں۔ یہ ہے ہمارا معاشرہ جس میں ہم جی رہے ہیں۔ ہمیں دکھایا کچھ اور جاتا ہے اور پس پردہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ افسوس ان لوگوں پر جن لوگوں نے مسلمان ہوتے ہوئے بھی اس قانون کو پاس کروایا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ خواجہ سرا دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو عورتوں سے مشابہت رکھتے ہیں۔ اسلام میں ان کے بارے میں یہی حکم ہے کہ اگر عورتوں سے مشابہت رکھتے ہیں تو ان پر عورتوں کے حکم لاگو ہوں گے، اور جو خواجہ سرا مردوں سے مشابہت رکھتے ہیں ان پر اسلام کے مطابق مردوں والے حکم لاگو ہوں گے۔
یہ بات صاف ہے، اس میں دو قسم کی رائے نہیں ہے۔ قیامت تو دور ہے، پر آج ہمارے دور میں وہ کام ہو رہے ہیں جو پچھلی قوموں میں ہوتے رہے ہیں، جیسا کہ قوم لوط کے ساتھ۔ قوم لوط اس کائنات اور روح زمین پر وہ پہلی بدنصیب قوم تھی جس نے ہم جنس پرستی کو اختیار کیا۔ یہ قوم مردوں سے بھی شہوت کرتی تھی، اللہ نے ان پر لعنت فرمائی۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 80 اور 81 میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جب لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو؟ تم میں سے پہلے اہل علم میں سے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا، یعنی نفسانی خواہش پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں پر گرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے نکل گئے ہو۔ اس قوم نے اپنے رب کا کہا نہ مانا تو یہ خدا کے غضب کا شکار ہو گئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہم بھی ایسے قانون پاس کروا کر اپنے رب کے غضب کا نشانہ بن جائیں۔ مغرب کا ماننا ہے کہ ہم جنس پرستی ایک فطری عمل ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ انسان اگر ایک مرد ہے تو وہ فطرتاً عورت کی طرف راغب ہوتا ہے، اور اگر عورت ہے تو وہ فطرتاً مرد کی طرف راغب ہوتی ہے۔ پر مغرب کے مطابق ہم جنس پرستی کروانے والے اپنے ہم جنس کی طرف ہی راغب ہوتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ ان کا بیانیہ انہی کی طرح جھوٹا ہے، کیونکہ فطرت خدا نے بنائی ہے اور رب نے صرف یہ کہا ہے کہ ہم نے تم کو جوڑوں میں پیدا کیا۔ ہم جنس پرستی شیطانی عمل ہے، اسے رب نے انسان کی فطرت میں شامل نہیں کیا، بلکہ یہ فطرت شیطانی ہے جس کا مقصد ابن آدم کو خدا سے دور کر دینا ہے، اور جو انسان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ خدا کے کیے ہوئے حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف راغب ہو جائے۔ اپنی جنس کو تبدیل کرنا اسلام کے اعتبار سے ایک بہت گندا عمل ہے جس کی اسلام میں ممانعت ہے۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں یقیناً وہ خدا کے حکم سے انکار کرتے ہیں۔ یہ قانون خواجہ سراؤں سے زیادہ ہم جنس پرستی کو فروغ دے گا، اور اسے اگر روکا نہ گیا تو یہ بھی مغرب کی طرح ہمارے خاندانی نظام کو تباہ کر دے گا۔ یہ قانون اللہ کی تخلیق پر اعتراض ہے۔ یہ ایک چور راستہ ہے جو ان لوگوں نے چنا ہے۔ خواجہ سرا کی آڑ میں ہم جنس پرستی کو قانونی کیا جا رہا ہے۔ آج ہمارے ادارے اور سیاستدان اس بل پر خاموش ہیں۔ یہ روشن خیالی اسلام کے مترادف ہے۔ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے اور اس میں کسی ایسے قانون کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ آج لوگ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ یہ ایک قانون نہیں بلکہ خاندانی نظام کو تباہ کرنے والا ایک آلہ ہے، جسے اگر روکا نہ گیا تو یہ ملک جو اسلام کے نام پر بنا ہے تھوڑے ہی وقت میں یہ لبرل اور سیکولر ریاست بن جائے گا۔ کبھی ہم مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں اور کبھی انبیاء کی سنت کی، پر ہمارے کاموں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم صرف زبانی باتیں کرتے ہیں، ہم عمل سے بہت دور ہیں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ ہم لوگ فتنوں کے دور میں پہنچ چکے ہیں جہاں سے ایمان کو بچا کر لے جانا قابل فخر عمل ہے۔ میری رب سے دعا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو برباد کرے جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے خواہش مند ہیں، اور اللہ ہم سب کو ان فتنوں سے بچائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں پھر ملاقات ہوگی۔